حضرت شیخ کریم صاحب علی الدوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین وقال تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. اسٹیج پر جلوہ افروز سبھی میرے اکابر اور رفقا باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اور حکمران اور عزیز طلباء، کل سے مادر علمی مدینہ العلوم کی انجمن بزم ولی کے مختلف پروگراموں کو سننے اور بطور حکم اس میں شرکت کی سعادت ملی اور عزیز طلباء نے جو مظاہرہ پیش کیا اس کو ہم نے بچشم خود دیکھا، اس کا تجربہ کیا اور مشاہدہ کیا. یہ پروگرام جو منعقد کیے جاتے ہیں اور سالانہ سال کے اختتام پر اس کا کچھ نمونہ پیش کیا جاتا ہے. ان کا مقصد طلباء کے اندر خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہے. ہر طالب علم کے اندر مختلف جہتیں ہیں، مختلف صلاحیتیں پوشیدہ ہیں. ان قابلہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ اسٹیج. عام طور پر میں اپنے یہاں دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ میں طلباء سے کہا کرتا ہوں اور دیگر مقامات پر جب جانے کا موقع ملتا ہے وہاں بھی یہ بات دہراتا ہوں اور اس میں عزیز طلباء کے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ آپ کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں اور بعض مرتبہ خود طالب علم کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ چیز پوشیدہ ہے. اس کو نکھار کر، اس کو بیدار کر کے اس میں کمال پیدا کر سکتا ہوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیا کرتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شوق شروع میں شعر و شاعری اور تعریف سے تھا. اس کے اندر شغف تھا اور وہ اپنی محنت اس میں صرف کر رہے تھے، پوری توجہ اس پر مبذول کر رہے تھے. کسی نے ان سے کہا لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن منك. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. آپ اپنی محنتیں شعر و شاعری میں اور تعریف میں صرف کر رہے ہیں. آپ اپنی محنت
اور توجہ فقہ میں کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ مسائل کے استنباط و استخراج میں قرآن و حدیث کے اندر غوطہ لگا کر ان کی گہرائی میں جا کر مسائل کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ تو ان کی جانب ان کی توجہ نہیں، اور پھر انہوں نے مکہ کے بڑے فقیہ اور عالم مسلم بن خالد زنجی کے حلقے درس کو اختیار کیا اور اپنی محنت فقہ پر لگائی۔ پھر دنیا جانتی ہے کہ 4 بڑے ائمہ میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اگر وہ اس جانب متوجہ نہ ہوتے بلکہ ان کی توجہ مبذول نہ کرائی جاتی تو آج ان کا وہ مقام نہیں ہوتا جو ان کو حاصل ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہی مکی بن خالد، آپ جب بخاری پڑھیں گے اللہ آپ کو وہاں تک پہنچائے تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بار بار ان سے روایت کرتے ہیں، وہ قال حدثنا مکی بن خالد۔ یہ مکی بن خالد تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوق عنایت فرمایا تھا کہ ان کا فقہ کا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تجارت کر رہے ہیں، اپنی جگہ کرتے رہیے، لیکن علمی جہاں میں علمی میدان میں بھی آئیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دلانے کی وجہ سے وہ اس میدان میں آئے، اور پھر انہوں نے اپنی صلاحیتیں اس میں کھپائی اور بڑے عالم بنے اپنے وقت کے، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے اتنے قدرداں ہوئے کہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بھلا کرے ابو حنیفہ کا، کہ میں تو اپنی محنتی اسی طرح صلاحیتی ضائع کر رہا تھا، انہوں نے اس جانب توجہ دلائی اور میں نے ان کی توجہ پر دھیان دیا، اور اللہ تعالیٰ نے علمی میدان میں مجھے نمایاں مقام حاصل کیا ہے، عنایت فرمایا۔ تو یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ آپ کی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، آپ کو بتلانے کے لیے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض طلبہ عربی بھی بہت اچھے انداز سے اپنی تقریر پیش کر رہے تھے، اردو میں ان کا بالکل الگ انداز تھا، جب وہ نعت کے میدان میں آئے تو اتنے چھوٹے انداز سے نعت پیش کی کہ مجمع پر ایک قلب سا چھا گیا، ایک مدہوشی سی چھا گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اس طالب علم کے اندر یہ سارے رخ ہیں، یہ ساری صلاحیتیں ہیں، اس کو ان صلاحیتوں پر، ان خوبیوں پر دھیان دینا چاہیے اور ان پر محنت کر کے درجہ کمال تک پہنچانا چاہیے۔ اصل جو مقصود ہے وہ عام انداز سے تقریر کر لینا اور خطبہ دے دینا اور نعت پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کے اندر آپ کمال تک پہنچیں، ایسی خوبی پیدا کریں اور ایسا امتیاز پیدا کریں کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ تمام خطبہ پر فائز رہیں۔ اگر نعت گوئی کی بزم ہے، حمد و نعت کی بزم ہے، اور وہاں مختلف شعراء مختلف حمد و نعت گو ہیں، آپ ایسے انداز سے، ایسے ترنم سے، ایسی دلکش آواز سے اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں کہ پورے مجمع پر چھا جائیں، بلکہ تمام مساہمین پر، پڑھنے والوں پر آپ فائز رہیں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس اسٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ کمال اپنے اندر پیدا کریں، اور کمال جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلسل محنت سے، عمل پیہم سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کہا ہے کہ عمل یقین محکم، عمل پیہم محبت فاتح عالم۔ تو عمل پیہم ہونا چاہیے، مسلسل ہونا چاہیے، مسلسل آپ اس خوبی کو نکھارتے رہیں گے، تب جا کے آپ صاحب کمال بنیں گے۔ بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا
شعر ہے کہ ہر ایک مقام سے گزر گیا مہ نو، ہر ایک مقام سے گزر گیا مہ نو، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگو دو۔ چھوٹا سا ہم چاند دیکھتے ہیں پہلی تاریخ کو، جب مہینہ ختم ہوتا ہے دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند بالکل باریک نظر آتا ہے، اور اتنا باریک کہ کمزور نگاہ والوں کو دیکھے بال سا باریک، بہت سے لوگوں کو دوسرے یا تیسرے دن جا کے نظر آتا ہے، اتنا باریک ہوتا ہے۔ لیکن یہ چاند اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے آہستہ آہستہ۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا مہ نو، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگو۔ روزانہ وہ اپنا سفر طے کرتا ہے، سفر طے کرتا ہے، سفر طے کرتا رہتا ہے، مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنی روشنی سے، اپنی ذوق افشانی سے منور کرتا ہے۔ ابھی 3 دن کے بعد آپ دیکھ لینا 14ویں کا چاند جس کو ہم بدر کہیں گے، کن کل بدر لما انتوا آیا، اگر بننا ہو تو بدر کی طرح بنو، 14ویں کے چاند کی طرح۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے شروع کے دنوں میں، شروع کے ایام میں، تو وہ اپنا سفر طے کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا کو اپنی چادری سے، اپنی نورانی کرنوں سے منور کرتا ہے۔ چاند سے ہم سیکھیں مسلسل محنت کرنا، اور ہر چیز کائنات کی جو ہے یہ چل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، تگودو کر رہی ہے۔ اس پوری کائنات کی ہر چیز سے جو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے وہ یہی کہ ہم بھی اپنی زندگی میں مسلسل محنت کرتے رہیں۔ عظمت حاصل کرنی ہے، بلند مقام حاصل کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ فَكَابَدُ الْمَزْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ، فَكَابَدُ الْمَزْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ، لوگوں نے بلند مقام حاصل کرنے کے لیے محنت شروع کی، لیکن ان میں سے بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے محنت چند دنوں تک کی، اس کے بعد تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ وَعَانَقَ الْمَزْدَ مَنْ كَانَ أَوْفَى وَصَبَرَا، عظمت و بزرگی کے بلند مقام تک وہ پہنچا جو ثابت قدم رہا، جو اپنے وعدے کو وفا کرتا رہا، محنت کے جدوجہد کے وعدے کو وفا کرتا رہا۔ فَكَابَدُ الْمَزْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ وَعَانَقُ الْمَزْدَ مَنْ كَانَ أَوْفَى وَصَبَرَا۔ لا تحسب المجد تمرا انت آکلہ، عظمت و بزرگی کو، بلند مقام کو کھجور مت سمجھو کہ فوراً چڑھ کر جاؤ گے، اتنی آسانی سے عظمت نہیں میسر آتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا، عظمت اور بلند مقام کو تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ صبر کہتے ہیں ایلوے، جو بہت ہی کڑوا اور تلخ ہوتا ہے، اس کو نہ چاٹ لو۔ مراد یہ ہے کہ جب تک اپنی پوری توانائیاں صرف نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے، تب تک عظمت حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اور محنت کر لی، اپنے آپ کو لگا دیا سیکھنے میں، سکھانے میں، تو پھر آپ کی قدر بھی ہوگی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر قیمت حاصل کرنا ہے تو قیمتی بنیے، قیمت حاصل کرنا ہے تو قیمتی بنیے۔ آپ کی قیمت اسی وقت لگے گی جب اپنے آپ کو آپ سواریں گے، بنائیں گے، دکھائیں گے اور قیمتی بنائیں گے۔ قیمتی بنا لیا، صاحب کمال بنا لیا، اپنے اندر ایک امتیازی شان پیدا کر لی، تو پھر کہنے والے نے کہا ہے کہ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، قدردانوں کی کمی نہیں اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تک کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے محنت کی ہو، جس نے اپنے آپ کو کھپایا ہو، جس نے کوشش کی ہو اور تمام مشغولیات سے ہٹ کر اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ علم کے حصول میں اپنے آپ کو لگا دیا ہو، اور پھر وہ زندگی کے میدان میں ناکام رہے، نامراد رہے، ایسا کوئی
ہاں یہ کہ کوئی اخلاقی کمزوری ہو اس کے اندر غصہ زیادہ ہو، اس کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو، اس کے اندر ماتحت رہنے کا جذبہ نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے اندر یہ تمام اخلاقی خوبیاں ہیں اور صلاحیت ہے، صالحیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اور اس کے بعد کوئی باکمال آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ وہ نکما بیٹھا ہو یا اس کی قدر نہ ہو رہی ہو۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنگل میں بھی وہ بیٹھے گا قدر کرنے والے وہاں پہنچ جائیں گے۔ جس طرح ایک چراغ ہوتا ہے، چراغ کو، ایک دیا کو، بتی کو آپ جلا دو جنگل کے اندر، اس نے اپنی روشنی اور اپنی گرمی وہاں پھیلائی جنگل کے اندر، اب اس کی جو روشنی پھیل رہی ہے وہی روشنی اس دیے کی، اس چراغ کی خوبی ہے، اس کا امتیاز، اس کا کمال ہے۔ اب اس روشنی کو، اس دیے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اندر خوبی ہے، میرے اندر امتیاز ہے، آؤ پروانوں اس پر ٹوٹ پڑو، بلکہ پروانے بغیر کہے اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ بارش کے موقع پر خاص طور پر بتی جلتی ہے، لائٹ جلتی ہے، تو پروانوں کو، پتنگوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، اڑنے والے ان جانوروں کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ یہ یہاں روشنی ہو رہی ہے، بلکہ وہ خود آ کر پروانہ وار اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پروانے کی تشبیہ اسی وجہ سے دیتے ہیں پروانہ وار کی، تو پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے اندر کمال پیدا کر لیں گے، خوبی پیدا کر لیں گے، تو لوگ خود آئیں گے آپ کے پاس۔ دیکھا ہے ہم نے بڑے مدرسوں میں، بڑے اداروں میں، جہاں باکمال طلبہ نکلتے ہیں، خوبیوں والے، محنت کرنے والے، تو پہلے سے ان مدارس کے ذمہ داران سے دوسرے مدارس والے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں جو طالب علم ہے فارغ ہونے کے بعد ان کو ہمارے ادارے میں بھیج دینا، ان کو ہماری مسجد میں بھیج دینا، ان کو ہماری تنظیم میں شامل کر دینا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کمال کو ظاہر کیا، لوگوں نے اس کو دیکھا، اپنے آپ کو قیمتی بنایا، تو ان کی قیمت لگ رہی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، حقیر نہ سمجھیں۔ ابھی مجھے کچھ شکو صاحب فرما رہے تھے کہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ یہ نہ آپ سوچیں کہ ہم تو ریگستان کے بالکل دور دراز علاقے میں، جہاں زندگی کے اسباب و وسائل بھی فراہم نہیں ہیں، جہاں پانی کی کمی ہے، جہاں بہت ساری ضروریات زندگی مکمل طور پر نہیں ملتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ بن سکتے ہیں، آپ باکمال بن سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر طالب علم ایسا ہے کہ آگے چل کر بڑا خطیب، بڑا مفسر، بڑا محدث، بڑا مؤرخ، بڑا ادیب، بڑا سوانح نگار، بڑا تاریخ نویس بن سکتا ہے۔ جس طرح ہم ایک آم کی گٹھلی جو پڑی ہوئی ہو، اس کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گٹھلی نہیں ہے، یہ ایک سایہ دار، یہ ایک شاندار، یہ ایک ثمردار، یہ ایک ثمر آور، یہ ایک بہترین نفع آور ایک درخت ہے۔ اگر کوئی کہے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس گٹھلی سے آگے چل کر ایسا ہی درخت وجود میں آنے والا ہے۔ اسی طرح آپ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے بڑے غور سے دیکھا، کل سے دیکھ رہا ہوں کہ انہیں سے کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی شاندار، بالکل لیکن مجھے اس موقع پر ان کا لباس دیکھ کر حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آیا جو انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے، طلبہ کے سامنے کہا ہے، اور وہ بھی غالباً علامہ اقبال کا ہے، ایک مصرع ہے، شعر ہے جو انہوں نے پاجا سلاغ زندگی کے سر وقت پہ لکھا ہے۔ برخود نظر کشا زتہی دامنی ملنج، برخود نظر کشا زتہی دامنی ملنج، کہ در سینہ تو ماہ تمام نہادن۔ اپنے پوشیدہ کپڑوں پر اور اس خستہ حالی پر نگاہ مت دوڑاؤ، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو۔ آپ بظاہر ان پوشیدہ کپڑوں میں، اس خستہ حالی میں نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عالم چھپا رکھا ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ جس طرح وہ چاند ہوتا ہے، پہلے دن کا چاند کتنا معمولی باریک سا ہوتا ہے، کون گمان کر سکتا ہے کہ وہ آگے چل کر بدر منیر بنے گا،
پورے جہاں کو روشن کرے گا کوئی نہیں سوچ سکتا ہے، لیکن اسی چھوٹے سے باغ سے باریک جیسے چاند کے اندر بدر منیر چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے آپ کو حقیقت سمجھیں، نہ جانے آپ کے اندر کتنے سارے مؤرخین، محدثین، مفسرین، اولیاء چھپے ہوئے ہیں۔ آپ ایسے عظیم ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں